پہلا ذکر ہے مکرم ابو حلمی محمد عکاشہ صاحب اور فلسطین کا۔ شریف عہدہ صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چند روز قبل غزہ کے علاقے کے ہمارے احمدی بھائی محمد عکاشہ صاحب کو نہایت سنگ دلی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی لاش ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ملی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نہایت مخلص احمدی تھے، عمر 75 سال تھی۔ اپنے اصلی گاؤں سے ہجرت کر کے غزہ کے علاقہ جبالیہ میں پناہ گزینوں کے کیمپ میں رہتے تھے۔ ان کے 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں اور 33 پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ ان کے پوتے بتاتے ہیں کہ کئی ہفتوں سے ان سے رابطہ منقطع تھا۔ عارضی جنگ بندی کے دوران انہیں ڈھونڈنے گیا تو انہیں گھر میں نہیں پایا۔ پھر ان کے گھر سے 100 میٹر دور بکھری ہوئی لاشوں میں ان کی لاش ملی۔ انہیں سر میں گولی مار کر شہید کیا گیا تھا۔ غزہ کے ایک احمدی یاسر شاہین صاحب کہتے ہیں کہ مرحوم نے 10 سال قبل ڈش لگوائی تو مجھے کہا کہ MTA چینل ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ اس موقع پر ان کے ذریعے مجھے احمدیت کا پتہ چلا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے جماعت کے بارے میں مجھے مزید تعارف کروایا اور بعض کتب ارسال کیں۔ پھر کچھ عرصے تک ہمارے درمیان بحث چلتی رہی۔ اس کے بعد میں نے استخارہ کیا اور اپنی اہلیہ کے ساتھ بیعت کی توفیق ملی۔ میری بیعت پر محمد عکاشہ صاحب بہت خوش تھے۔ اس کے بعد ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے رہ گئے۔ وہ کئی گھنٹوں تک مجھے مختلف قرآنی آیات کی تفسیر بتاتے، تفسیر کبیر سے اقتباسات سناتے اور ناسخ و منسوخ جیسے مسائل سمجھاتے۔ ان کا طرز بیان نہایت پسندیدہ تھا۔ ایک عرصہ سے ایک کتاب تالیف کر رہے تھے اور مجھے بلا کر کتاب سناتے اور اسے بہتر کرتے اور مختلف امور زہر بحث لاتے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اپنے گھر کو بڑا کر کے اس میں ایک لائبریری بنائیں جس میں جماعتی کتب کی فوٹو کاپیاں بنائیں، مگر ان کا خاندان احمدی کی وجہ سے ان پر ظلم کرتا تھا، اس لیے ان کا یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ انہی کے ذریعہ غزہ جماعت کے ساتھ میرا تعارف ہوا۔ ہم سب ان کی بیٹھک میں ان سے ملاقاتیں کرتے۔ آخری سالوں میں خرابی صحت کے باعث اکثر گھر میں ہی رہتے تھے اور وہ مشکل حرکت کرتے تھے۔ غزہ کے ایک اور احمدی ہیں عوض صاحب، کہتے ہیں مرحوم کا قد اونچا، جسم نحیف اور داڑھی سفید تھی۔ ان کی نیکی اور تقویٰ کا اثر فوراً ہی مخاطب پر ہو جاتا تھا۔ ہمیشہ ذکر الہی اور جماعتی کتب پڑھنے میں مصروف رہتے تھے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے گھر کے پاس جماعت کی ایک مسجد بنے۔ 2014 کی جنگ کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک مضمون لکھا جس میں لکھا کہ ایک دن آنے والا ہے جب قبروں پر بیماری ہوگی اور ان کے قصبے اور پتھر ادھر ادھر بکھر جائیں گے۔ پھر معینہ ہی اس طرح ہوا۔ باوجود مشکلات میں گھرے ہوئے ہونے کے ہر ملنے والے سے ہمیشہ مسکرا کر ملتے تھے۔ بہت سخی ذہین اور دوسروں کی سوچ کو بہت جلد پڑھ لینے والے تھے۔ ایک ڈاکٹر یوسف صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ برادرم ابو حلمی بہت مخلص اور سچے احمدی تھے۔ احمدی ہونے سے پہلے ہی ان کی سوچ اور معاملات احمدیوں والے تھے، اس لیے جماعت کا علم ہوتے ہی آپ نے فوراً بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد مشائخ اور ارد گرد کے لوگوں سے جماعت کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنے قریبیوں کی طرف سے بھی بہت مخالفت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری عمر میں بیساکھیوں کے سہارے چل کر جمعہ اور اجلاسات میں سب سے پہلے حاضر ہوتے تھے، حالانکہ انہیں بہت تکلیف اور راستے میں مخالفین کی وجہ سے خطرات کا سامنا بھی ہوتا تھا۔ چندے بھی دوسروں سے پہلے ادا کرتے، حالانکہ تنگ دست تھے۔ ان کی تمنا تھی کہ جماعت اور اس کے افکار ساری دنیا میں غالب آ جائیں، کیونکہ اسی میں انسانیت کی ساری مشکلات کا حل ہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اپنا گھر اور زمین کا ایک ٹکڑا جماعت کو دے دیں تاکہ وہاں مسجد اور جماعتی مرکز بنے، مگر مخالف رشتہ دار اس میں روک بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ان کی دعاؤں کو وارث بنائے اور ان کے بچے اور عزیز احمدیت اور حقیقی اسلام کو سمجھنے والے ہوں اور پھر امن اور سلامتی دیکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علاقوں میں امن قائم فرمائے، ظالم کے ہاتھ روکے